السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.ahlulhadith.net. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں. اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 05148303886. موبائل نمبر 0301561581 0345509337. پورا ساتھ مسئلہ یہ ہے ایمان کے بیٹے ایمان پیچھے کرنا پڑا ضروری. تو اس کے لیے ہم اپنے دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے صحیح بخاری کے لیے صحیح بخاری میں ہاتھ میں ہے جلد اول صفحہ 104. عمر بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یعنی تحقیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی نماز لمن اس شخص کے لیے جس نے یقرأ بفاتحۃ الکتاب سورۃ انعام کو نہیں پڑھا. نہیں ہے کوئی نماز, چاہے وہ اکیلے کی ہو, امام کی ہو, مقتدی کی ہو, جماعت کی ہو, مطلب کوئی سی نماز جس کو نماز کہا جاتا ہے آپ کے الفاظ کے مطابق وہ نماز نہیں ہے. وہ نماز نہیں ہے. جب نماز نہیں ہے تو وہ چیز ضروری لازمی فرض ہو گئی, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صفحہ 169 میں جلد اول عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداع صلاة غیر تمام. ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جو بھی شخص چاہے امام ہو, مقتدی ہو, اکیلا ہو, تنہا ہو, کیسا بھی, جس شخص نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہی خداج, پس نماز اس کی خداج ہے. خداج بولتے ہیں گرے ہوئے بچے کو جس کو اتنی گرا دے بغیر کیا ہو بچہ. فرمایا پھر فرمایا 3 بار فرمایا ہے تمہیں پوری نماز نہیں ہے. جب نماز جس چیز سے پوری ہوتی ہے وہی نماز کے ارکان ہے, وہی فرائض ہے. جو چیز اس میں نکل جاتی ہے تو وہ پوری نہیں ہوتی. پوری نہ ہونے کی معنی ان کا حکم نکل گیا ہے, فرض نکل گیا ہے. لہٰذا یہ دونوں چیزیں صاف دلالت کرتی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے جو ہر نمازی پر جو ہے وہ فرض ہے. اب اس کے بعد تیسری حدیث آپ کے سامنے آپ نے فرمایا کوئی میرے ساتھ کوئی آپ میں سے کوئی نہیں پڑھے جب میں جہر کروں. جب میں جہر کروں تو منکم اذا جاہد بالقرآن نفی شریف میں آیات میں صفحہ 111 اور بعد میں ثابت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ التي يجهر فيها بالقرآن وقال لا يقرأن أحد منكم إذا جاهد بالقراءة إلا بأم القرآن. اس روایت میں آپ نے فرمایا عبادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نماز پڑھائی جس میں قرأت جاہز کی جاتی ہے جیسے فجر, عشاء اور مغرب. آپ نے فرمایا کوئی میرے ساتھ کوئی آپ میں سے کوئی نہیں پڑھے جب میں قرأت جہر کروں.
جب میں جہاں کروں کچھ نہ پڑھو الا بالقرآن مگر سورۃ فاتحہ پڑھو. اچھا یہی روایت ترمذی ہے جس میں الفاظ آپ نے یہ زیادہ فرمایا فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. اس شخص کی نماز نہیں ہے کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں پڑھا فاتحہ کے سورۃ کچھ نہ پڑھو. اور کہا کہ کیوں کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها مقتدی کو خاص طور پہ خطاب کر کے کہا کہ فاتحہ کے سورۃ کچھ نہ پڑھو کیونکہ جس شخص نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. یہ مقتدی کو فرمایا. یہ 3 روایتیں. اب 4 روایت اور سن لیجیے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے. اس نے فن پر مسئلے پر مستقل کتاب لکھی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. انہوں نے اس میں یہ حدیث لائی ہے 147 میں. اس میں یہ الفاظ ہیں عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام. قال ابو الطيب قلت له سمعت خلف الإمام قال خلف الإمام وهذا إسناد صحيح. امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ بات فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے. خلف امام کے لفظ ہے. فاتحہ کا نام ہے امام کے پیچھے کا لفظ ہے. یعنی امام کی جس شخص نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. یہ اب صحیح الفاظ آپ کے سامنے آ گئے. فاتحہ کا لفظ بھی ہے امام کے پیچھے کا لفظ بھی ہے. اب مولانا کا فرض ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی ایسی دلیل پیش کرے جس میں فاتحہ کی منع. مطلق قرأت کا مسئلہ یہاں نہیں چلے گا. اگر کوئی مطلق روایت یا مطلق چیز پیش کرتا ہے جس میں قرأت کا لفظ ہے وہ یہاں کام نہیں دے گا. کیوں کہ یہ فقہا کا متفق اصول ہے. سب اس میں قائد ہے کہ عام اور خاص جب آپس میں آئے تو اس سماع صورت میں خاص مقدم ہوگا خاص اس سے مستثنیٰ ہوگا. لہذا یہ کوئی تعارض نہیں. اور علماء جانتے ہیں کہ تعارض کے لیے حضرات سمانیت کا شرط ہے. یعنی دونوں صورت فعل میں ایک ہی بات ہو. وہاں بھی قرأت فاتحہ کی منع ہو یہاں قرأت فاتحہ کا حکم ہو. پھر 2 باتیں ہو گئی کون کرو آپس میں معارض. پھر دیکھا جائے کہ کون صحیح کون غیر صحیح کون راجی کون غیر مرجی کون جو ہے وہ قبول کرنے کی قابل کون رد کرنے کی قابل. یہاں پہلے ہمارے برابر آپ آئے ہمارے دوست بدوش آئے اس مسئلے میں کہ آپ ایک روایت پیش کر دو جس میں یہ الفاظ ہو کہ فاتحہ نہ پڑھو. ایک لفظ پیش کر دو جب مقابلہ بنے گا. ابھی کوئی مقابلے کی صورت ہی نہیں. آپ کہیں گے قرأت نہ کرو خاموش رہو چپ رہو قرأت نہ کرو. یہ عام ہے جس میں فاتحہ وغیرہ سب آ جاتے ہیں. لیکن جہاں فاتحہ کا لفظ آیا تو وہ اس سے خاص ہو جائے گا. صاف واضح ہو گئی کہ نہیں؟ مسئلہ واضح ہے. تو مولوی صاحب کو چاہیے کوئی ایسی ایک دلیل پیش کرے حدیث سے قرآن سے کوئی ایک روایت پیش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی منع کی ہو یا اس کو ناپسند فرمایا ہو. تو پھر ہوگا مناظرہ پھر ہوگا مقابلہ. پھر مولوی صاحب اپنے دلیلوں کو ترجیح دے ان کو کبھی ثابت کرے میں اپنوں کو کبھی ثابت کروں گا. اب تو کوئی مقابلہ بھی نہیں کوئی چیز بھی نہیں. لہٰذا مقابلے کی صورت دونوں چیزیں برابر. اصول یہ ہے جہاں عام اور خاص ہوتا ہے وہاں خاص مقدم ہوتا ہے خاص عام سے مستثنیٰ ہوتا ہے. کتنی بھی روایتیں آپ پڑھیں کوئی یہاں کام نہیں دے گی آپ کو سب فاتحہ کی روایت پیش لگا. لہٰذا قاعدہ یہ میں نے ابھی اور حدیثیں ہیں میں نے نہیں پڑھی. فی الحال ان 3-4 حدیثوں پر میں نے اتفاق کیا ہے. حدیثیں اور بھی آپ کے سامنے آئیں گی. اور مسلمان کا فریضہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون من يطع الله ورسوله اولئك هم الفائزون. مسلمان کو چاہیے کا پیغام یا حکم پہنچے اس کو قبول کرنا ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا ہے مجھے اپنی ذات بابرکات کا قسم ہے یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب یہ فیصلہ کرے سامنے میں لے آئے تمہارا تمہارے دل کے اندر کبھی محسوس نہ کرے وہ سلم تسلیمہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے. خلاصہ کلام آپ کے سامنے یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے. اب مقتدی کے پیچھے نماز ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ نماز ہے.
اب مولانا صاحب اگر اس میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تب آزمائی کرنا چاہتے ہیں تو میدان سے باہر نہ جائیں، میدان کے اندر رہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ ایک روایت پیش کرے جہاں فاتح کی منع ہو۔ اگر فاتح کی منع ہے تو پھر روایت وہ ہوگا ٹکر، پھر دیکھیں کس کی روایت زیادہ صحیح، وہاں تب آزمائی کرو، پھر دیکھا یہ کسی کے دے ہوتی ہے۔ لیکن ابھی کشتی کا میدان ہی نہیں۔ مولانا اس مسئلے میں میرے دشمن بیٹھنے کا حل ہی نہیں، اس کی نہیں کو میرے ساتھ مقابلہ جناب کا میں نے مسئلہ نہیں پیش کیا، فاتح کے خلاف کوئی ایک روایت پیش کر دے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جواب دیں گے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ میرے دوست اور بزرگ، حضرت نے آپ کے سامنے یہ اپنا دعویٰ رکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ مقتدی کے لیے نماز میں امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے۔ فرض ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرض فرماتے ہیں اس چیز کو۔ دیکھیے نماز میں رکوع فرض ہے، قرآن میں ہے ورکعوا، رکوع کرو۔ نماز میں سجدہ فرض ہے، قرآن میں ہے واسجدوا، سجدہ کرو۔ نماز میں قیام فرض ہے، قرآن میں ہے قوموا للہ قانتین، نماز میں قیام فرض ہے نا۔ اسی طرح بہتر تو یہ تھا کہ حضرت یہ فرض قرآن پاک سے ثابت کرتے، یہ ایک عجیب فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے باقی فرائض تو قرآن میں بیان فرما دیے، لیکن اس فرض سے بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پاک میں جگہ نہیں ملی۔ اب اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کا نام تک نہیں لیا۔ دوسری بار آپ نے صحیح بخاری شریف اٹھائی ہے، اس سے آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے صحیح بخاری شریف کی کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی طرف سے تشریح کی ہے کہ اس میں مقتدی بھی شامل ہے، اس میں امام بھی شامل ہے، اس میں اکیلا بھی شامل ہے، سارے شامل ہیں۔ یہ حدیث اللہ کے نبی کے الفاظ اس حدیث میں نہیں ہے، مقتدی کا لفظ وہاں نہیں ہے۔ یہی حدیث سیاستہ کی کتاب ابو داؤد شریف میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، وہاں یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورۃ فاتحہ اور اس سے زیادہ قرآن نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حضرت نے یہ لفظ نہیں پڑھا اس میں سے۔ اس کے بعد ابو داؤد شریف میں یہ ہے، جو یہی حدیث ہے کہ جو شخص سورۃ فاتحہ اور اس سے زیادہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آگے لکھا ہے، یہی بخاری کا راوی سفیان بن عیینہ کوفی محدث کو ہے، یہ کہتا ہے ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث اس انسان کے متعلق ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ دیکھیے یہ ابو داؤد شریف میں سیاستہ بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے ساتھ لکھتے ہیں اذا کان وحدہ، یہ اس آدمی کے لیے حدیث ہے جو اکیلا نماز پڑھے۔ اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس بحث کو ختم کرتے ہیں اس بات پر کہ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں من صلی صلاۃ، جس نے نماز پڑھی اس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں امام اس میں مقتدی کی نماز کا بالکل کوئی ذکر اس کا جس نے نماز پڑھی اس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں امام کے پیچھے ہو تو نہ پڑھے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کی حدیث کا معنی اللہ کے نبی کے صحابی سے بیان کیا ہے، لیکن حضرت نے اللہ کے نبی کی حدیث آدھی پڑھی ہے آدھی چھوڑی ہے، فصاعدا کا لفظ چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد اس کا خام خواہ مقتدی پر چسپاں کر دیا ہے۔ ورنہ بخاری میں اس سے اگلی حدیث ہے، اس سے اگلی اس میں ہے کہ حضور نے ایک شخص کو 3 دفعہ نماز دوران روک دیا۔ جب نماز کا طریقہ خود بتایا تو فرمایا اقرا بما تیسر معک من القرآن۔ اسی اگلی روایت میں فاتحہ کا ذکر نہیں ہے۔ حضور نماز سکھا رہے ہیں، فاتحہ کی فرض بھی نہیں بتا رہے، اسی صحیح بخاری میں اگلی روایت میں
اس لیے یہ روایت جو ہے یہ اس مسئلے سے غیر متعلق ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح مسلم کی جو آپ نے روایت پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جس شخص نے نماز پڑھی اس کی نماز جو ہے وہ ناقص ہوتی ہے، اس میں مقدی کی نماز کا بالکل کوئی ذکر نہیں۔ اس لیے صرف اتنا بات ہے کہ جو شخص عام شخص ہے اس میں مقدی کا صاف ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک روایت پڑھی ہے سنن نسائی سے، کہاں ہے نسائی کھولنے ذرا، نسائی میں آپ نے حضرت نے یہ کیا ہے اسی نسائی شریف میں دیکھیے صحیح مسلم سے آپ نے وہ حدیث اللہ کے نبی کی پڑھی جس میں مقدی کا لفظ نہیں ہے۔ اسی صحیح مسلم میں صفحہ 174 پر صحیح حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی خاص مقدی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جب تمہارا امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب تمہارا امام قرات پڑھے تم خاموش ہو جاؤ۔ اور یہ پوری روایت اس میں موجود ہے، صحیح ابو عوانہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جب قرات پڑھے تو خاموش ہو جاؤ، اور جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو اس وقت تم آمین کہہ لو۔ دیکھیے یہ روایت ابو عوانہ میں ہے اسی نقل کے ساتھ، امام مسلم نے نقل کر کے اس پر لکھا ہے انما بذات ہا ہونا ما اجمعوا علیہ، میں نے یہاں یہ حدیث جو رکھی ہے اس کے صحیح ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غیر المغضوب علیہم الضالین کی صورت میں آتا ہے فاتحہ میں آتا ہے نا، تو حضور نے یہ آیت پڑھ کر مقرر کر دی سورت فاتحہ کہ جب امام سورت فاتحہ پڑھے تو مقدی خاموش رہے، اور اس میں آمین کا ذکر آیا ہے نا، آمین سے پہلے امام کون سی سورت پڑھا کرتا ہے بھائی؟ سورت فاتحہ پڑھا کرتا ہے نا، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ حضرت نے کرتا ہے نا، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ حضرت نے کہا کہ جناب کوئی شخص فتویٰ دے سکتا ہے کہ میری بیوی موجود ہے میں اپنی شادی سے بھی ساتھ ہی نکاح کر لوں۔ لوگوں نے کہا قرآن میں تو صاف ہے کہ لا تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو جمع نہ کرو، لیکن ایک صاحب آئے وہ کہیں گے ہاں میں دیتا ہوں قرآن سے فتویٰ، وہ کہتا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء، قرآن میں لکھا ہے کہ جو عورت تمہیں اچھی لگے اس سے نکاح کر لو، کیونکہ آپ کو سالی اچھی لگتی ہے اس لیے آپ اس سے نکاح کر لیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کا یہ طریقہ غلط تھا، جس میں سالی کا حکم موجود ہے وہ آیت قرآن کی اس نے چھوڑ دی، اور جس میں نہیں ہے وہ آیت پڑھ کر عام لفظ، اب دیکھیے اسی آیت کا کوئی ترجمہ یوں شروع کر دے کہیں ماں کا نسائے، تم نکاح کرو جس عورت سے چاہو، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، خالہ سے، تو کوئی مسلمان اسے قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں سمجھے۔ جہاں حکم موجود ہے حضرت نے یہ کیا ہے کہ جہاں مقدی کا ذکر نہیں ہے اس کو پڑھا ہے، اور جس میں مقدی کا ذکر ہے وہ پڑھا۔ یہی حال سنن نسائی میں ہوا، سنن نسائی میں آپ نے یہ روایت جو پڑھی ہے اس کا راوی جو ہے یہ آپ نے پڑھی ہے، اس میں نافع بن محمود بن ربیعہ راوی موجود ہے، اور آپ یہ پہلے سنتے رہے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں مجہول کی روایت مقبول نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جو روایت ہے وہ بھی صرف اتنی ہے کہ رسول پاک نے بعض نمازیں پڑھی جن میں آپ نے اونچی قرآن پڑھا۔ یہ آپ یاد رکھیں، آپ دن رات میں امام کے پیچھے 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں؟ ان میں امام صرف 6 رکعتوں میں اونچی پڑھتا ہے، 2 فجر، 2 مغرب، 2 عشاء۔ تو اس حدیث میں 6 رکعتوں کا مسئلہ ہے، باقی 11 کا اس میں بھی نہیں، ضعیف میں بھی، اور پھر اس میں فرض ہے بالکل نہیں، اس میں صرف یہ ہے کہ حضور نبی پاک نے فرمایا لا یقرأن احد منکم اذا جہرتم بالقراءۃ الا بام القرآن، صرف استثناء پر ختم ہے اور اس سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سامنے قرآن سے مثال پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، جو عورت عدت میں ہو اس سے آپ ویسے جا کرنا کہتے رہے کہ مجھ سے بعد میں نکاح کرنا، ہاں اگر کوئی قول معروف بھلی بات کہنا چاہے تو اسے اجازت ہے یا فرض ہے کہ جو عورت آپ کے محلے میں عدت گزار رہی ہے کوئی شخص بھی نہیں سمجھے گا کہ محلے کے ہر آدمی پر فرض ہو گیا ہے کہ اسے جا کر ضرور اشارتاً کہے کہ ذرا عدت کے بعد میرا بھی خیال رکھنا، یہ نہیں ہے کہیں فرض۔ تو اس میں صرف جملہ استثنائیہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی کو ترمذی سے بیان کیا ہے، اس میں مقبول راوی مدلس ہے اور اس کی حدیث مذکور نہیں ہے،
اور مقبول وہ راوی ہے جو لیث بن متین ہے، اس کا شاگرد محمد ابن اسحاق ہے جو مدینے کا رہنے والا تھا۔ امام مالک فرماتے ہیں کانا دجال من الدجاج لاتے، بڑے فریبیوں سے وہ ایک بڑا فریبی تھا۔ علامہ اسحاق بن عروہ فرماتے ہیں کہ واللہ اشہد انہ کذاب، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ محمد ابن اسحاق جھوٹا تھا۔ علامہ ابن انوار فرماتے ہیں ضرور قلاتین الاستقاط، وہ سچے آدمیوں کے ذمہ جھوٹی حدیثیں لگایا کرتا تھا۔ وہ کون تھا؟ جو تقریر کا منکر تھا۔ مولانا نے سب سے پہلے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ میرے دوستوں، میرے بھائی، قرآن اس میں امام کا نام ہے، سورہ فاتحہ کا نام ہے نہیں ہے، میرا مطالبہ وہ جگہ پہ ٹائم ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے جو چیزیں پیش تینوں فاتحہ کی ہے، تو فاتحہ کی ایک روایت کے سلسلے فاتحہ کی منع ہو یا آیت یا حدیث جس میں فاتحہ کی منع کا مقابلہ بنے، ابھی مقابلے کی صورت ہی نہیں تھی، یہ اپنی جگہ پر۔ پھر اسی آیت کے متعلق آپ کے علماء کا جو فیصلہ ہے وہ سن لیجیے۔ قانون بیان کرتا ہے، میرے ہاتھ میں ہے، وہ تعارض کا بڑا بیان کرتے ہیں کہ تعارض کی صورت میں دلائل جو ہیں وہ جب تعارض آپس میں کریں تو وہ دلیل جو ہے وہ سخت ہے۔ علماء حنفی کا فیصلہ میرا نہیں، مولانا اس کی پابند ہے، اس کا ماننا پڑے گا اس کو۔ وہ کہتے ہیں وہ حکم ہاتین آیتین المسیح والسنہ، جہاں دو آیتیں متعارض ہو جائیں، ٹکر جائیں تو وہاں ان کے لیے ان کو چھوڑ کر حدیث کو دیکھنا پڑے گا۔ لأن الآیتیں اذا تعارضتا تساقطتا، دو آیتیں جب آپس میں ٹکرتی ہیں تو وہ گر گئی، نہ وہ آئے نہ وہ ہے، دونوں ختم۔ فلا بد من العمل من المسیر الى ما بعده وهو السنہ، اب اس کے بعد دونوں کو چھوڑ کر دوسرے نمبر میں سنت کی حدیث کو ماننا پڑے گا، اس کو حکم لینا پڑے گا۔ ولا يمكن المسیر الآیت الثالثہ لأنه يفيد الترجیح بكثرة الأدلة وذلك لا يجوز۔ اگر تیسری آیت کی طرف جانا کی اجازت نہیں کیونکہ اس میں پھر بات پھر جائے گی، ترجیح کا مسئلہ چلے گا، جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب دو آیتیں ٹکرے تو دونوں کو چھوڑ کر اور حدیث کو لینا ہے، یہ فقہ حنفی کے اصول کا مسئلہ ہے۔ نور الانوار جو مدرسے مولوی پڑھتے ہیں کہتا ہے مثال، اس کی مثال کیا ہے؟ قوله تعالیٰ فقرأوا ما تيسر من القرآن ما قوله تعالیٰ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا۔ یہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکرتی ہیں، یہ کتاب والا کہتا ہے فقرأوا ما تيسر من القرآن، یہ آیت اور کی جو مولانا نے پڑھی ہے، یہ دونوں آیتیں آپس میں معارض ہیں، ٹکرتی ہیں۔ اچھا، فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على المقتضي، پہلی روایت عموم کے لحاظ سے مقتضی پر قراءت واجب کرتی ہے، آپ کا نہیں کا فیصلہ ہے، مقتضی پر قراءت واجب کرتی ہے، يوجب القراءة على المقتضي، مقتضی پر پڑھنا واجب کرتی ہے، اور ثانی جو خصوصی تھی وہ خاص طور پہ منفی کرتی ہے۔ وقت وعدہ فی الصلاۃ جمیع، دونوں ہی آیتیں نماز میں ہیں، اب دونوں گر گئے، دونوں میں سے کسی کو نہیں لیا جائے گا۔ یہ تو آپ کا گھر کا مولانا فیصلہ، میں کیا کہوں؟ اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، جو گھر جو بہ رہا ہے کہ تیرا ہے گھر میں، یہی بات تلوین میرے سامنے پڑی، اس کے اندر یہی بات، یہ آپ کا اصول ہے۔ لہٰذا آپ کے قاعدے کے لحاظ سے اس آیت کو آپ پیش ہی نہیں کر سکتے، اور ہمارے قاعدے کے لحاظ سے تو ہم نے صاف کہا، تو ہم قرآن دروس کو اپنے آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اور کیونکہ اس میں فاتحہ کا لفظ نہیں ہے لہٰذا یہ آیت حدیث کے موافق نہیں، جہاں فاتحہ ہے وہ ظاہر ہے، یہ مسئلہ واضح ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سن لو، آپ اس چیز کو سمجھ لو، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا اور آپ اسے سب زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فاتحہ کا حکم دیا ہے، لہٰذا آپ کا قرآن خلافات نہیں کرتے۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا فرض وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، مولانا پھر آپ کی خطہ ختم ہو گئی، کئی آپ کے مسائل جو ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے، تو شہد کو آپ آخری کو فرض کرتے قرآن میں ہے نہیں ہے،
نماز جو فرض ہے، لیکن 4 رکعتیں اس کی فرض، 3 پڑھے تو فرض ہونا ہوگا، ہر قرآن میں اصل کی 4 ہے، 5 کی 4 قرآن میں نہیں ہے، تو کیسے آپ فرض تعلق کرتے ہو؟ یہ بات غلط ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں کہ نماز نہیں ہے، وہ فرض ہے، اس کے سوا کوئی اور سوچ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، فصائدن ترجمہ بھی اس کا یہ کیا، فضائدن و فصائدن کا ترجمہ یہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں الحمد اور کچھ اوپر نہیں پڑھا تو نماز نہیں، تو مانی ہوا کہ الحمد مان گئے، الحمد مان گئے، ان جائے پاؤں یار کا من سے کہا ہوئی وہ آپ اپنے دم میں صحیح ادا آپ مان چکے، فاتحہ آپ مان چکے۔ اب رہا فائدے کا مسئلہ، وہ دوسرا بنا دے تو ختم کر کے رکھے آپ لوگ، ہم بات کریں گے کہ فائدے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مانی نہیں، فاتحہ مان چکے۔ آپ میں کہتا ہوں کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں، آپ کہتے ہیں فاتحہ اور دوسری صورت کے بغیر نماز نہیں، فاتحہ جانا نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ ہمارا آپ کا اختلاف کو آگے کے سامنے بھی میں لے لیں گے۔ اب رہا سفیان بن عیینہ اور احمد بن حنبل کا قول کرتے ہیں کہ یہ حدیث ان کے لیے جو اکیلا پہلے شرط آپ کا ہو چکا ہے کہ حدیث مرفوع کے علاوہ ہم کسی کا قول تسلیم کریں، آپ نے کیوں اس کے واپس کرو۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ جابر کہتے ہیں اللہ وراء الامام، جابر کا قول پیش کیا۔ میں خود والوں سے پوچھتا ہوں اس حدیث کے پہلے جملے کو آپ مانتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے اس کو آدھی کو کیوں پیش کیا؟ لفظ ہے کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی، جس نے نماز پڑھی اور فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، حالانکہ آپ کے نزدیک فاتحہ فرض نہیں ہے، فاتحہ کے بغیر کچھ بھی پڑھ نماز ہو جائے گی، یہ آپ کا عملی مذہب ہے۔ اور پھر آپ کی ہدایت میں لکھا ہوا ہے کہ آخری لائن میں انشاء کرا و انشاء سبح و انشاء سکت، پچھلی 2 رکعت میں چاہے سرد پڑھے، چاہے تسبیح پڑھے، چاہے کس پڑھے، تو آپ اس کو رکعت کے اکیلا انسان 4 آدمی رکعت پڑھے اور پچھلی 2 رکعت میں فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہوگی آپ کی نزدیک ہو جائے گی۔ ہم جب ایک قول کو آپ خود نہیں مانتے، آدھا چیزا آدھا بٹا بنائے، جس چیز کا آپ کو خود اعتبار نہیں اس کو آگے کیوں دیتے آپ؟ پھر اس کے بعد یہ اللہ وراء الامام، یہ روایت نماز حکمی ہے، نماز حقیقی ہے۔ اگر آپ زبر حکم بنائیں گے تو نماز حکمی حقیقی کے خلاف ہے، جہاں نہیں ہے۔ ابن حمام میرے سامنے رکھا ہے صحیح کی یہ فتح قدیر رکھا ہے، اس نے صحابہ نے کہا کہ کون صحابی حجت یجب علینا تقدیر تقلید ما لم یفی شیء آخر من السنہ، صحابی کا قول ہمارے لیے مسلم معتبر ہے جب حدیث قرآن کے خلاف نہ ہو، آپ نے خود سے لکھا ہے۔ اگر یہ صحابی کی بات لیتے ہو تو یہ آپ کا امام مسلم خود اسی اندر روایت موجود ہے۔ اسی روایت کے اندر جہاں خداج کی بات آئی تو ابو ہریرہ سے پوچھتا ہے شخص احیانا نقول وراء الامام، شاگرد پوچھتا ہے کہ ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیا کہیں؟ کہتے ہیں اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ میری صحابی کا پہلے میں نے اس لیے نہیں پیش کیا کہ میرے یہ شرط میں نہیں تھی، آپ سب سے باہر چلے گئے، ذرا اس چیز کا احترام کریں، اپنا وقت میرا ضائع نہ کریں۔ اچھا، اب حدیث پیش کی مسلم کے حوالے سے، حالانکہ مسلم نے اس کو مسلم نہیں ذکر کیا، معلق ذکر کیا، الفاظ ہیں جو پیش کیا کہ جب خود بتاتے ہیں جب امام پڑھے چپ ہو جاؤ، جب امام پڑھے چپ ہو جاؤ۔ اب چپ ہو جائے اس میں فاتحہ کا نام ہے، میں پہلے ہی مولانا سے عرض کر چکا، میرے محترم اگر ملازمہ کرنا ہے تو فاتحہ کی ضرورت ہے، ہمارے جسے آپ ہمارے ساتھ اس اسٹیج پہ رہیں کہ ہم نہیں، فاتحہ کی روایت لاؤ چاہے کسی بھی ہو، پھر آؤ بات کرو جب بات بنے گی، اس کے بغیر بات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ وہاں یہ ہے کہ وہاں یہ ہے کہ تم آپ نے کہا جب آمین کہیے تم اللہ یہ الفاظ کے اس سے یہاں فاتحہ کی کیا بات تھا؟ آپ نے کہا مطلب تو اس کا معنی یہ ہوا کہ فاتحہ کے وقت صرف باقی وقت پورا کریں۔ آپ کے قول کے مطابق آپ نے استدلال کیا ہے کہ وَإِذَا قَالَ غَيْرُ الظَّالِمِ فَقُولُوا آمِين، جب فاتحہ پورے الظالم کہے تو آمین کہو، اس سے آپ نے استدلال کیا کہ مراد فاتحہ ہے، تو مانا یہ حکم فاتحہ کے وقت کے لیے خاص ہوا نا، اذا جو ہے وہ اپنے مظلوم کو مقید کرتی ہے، تو ثابت ہوا کہ جب فاتحہ امام پڑھے اس وقت نہ پڑھو، پھر پڑھ سکتے ہو، تو آپ نے مسئلہ کر دیا، آپ نے خود دیکھے ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں، میرے خانے کیا خود ماہدہ من پاک دامن ماہ کنار، آپ نے خود کو صاف کر دیا،
یہ بھی آگے یہ فاتحہ کے انتظار کیا فلسطوط کے مراد آپ کریں فاتحہ جب پڑھے فاتحہ تو نتیجہ یہ ہوا کہ فاتحہ یہ بعد منع نہیں ہے، فاتحہ یہ ٹائم میں نہیں. تو مول صاحب کہتے ہیں امام کی پیچھے امام پورا فاتحہ پڑھتا ہے اسی دیر میں نہ پڑھو تاکہ پورا پڑھا پر سے آئے تو پڑھ دے گا. میرے دوست بزرگوں، حضرت نے پہلی قرن میں 4 روایات پیش کی تھی. بخاری اور مسلم کی روایت میں مقدی کا ذکر نہیں تھا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت نے جس میں حدیث میں مقدی کا لفظ نہیں وہ تو پڑھی، اور جس میں حضور مقدی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، وہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی. اس کے متعلق ایک بات تو حضرت نے یہ فرمائی کہ یہ مسلم میں مسند سند کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ ایک ایسی عجیب بات ہے. کسی زمانے میں مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری نے یہ بات کہی تھی. اس پر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم مانا گیا تھا. انہوں نے فیصلے میں لکھا تھا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب غلطی پر ہیں، یہ حدیث سند کے ساتھ موجود ہے. اور امرتسر کے مولانا ثناء اللہ صاحب کے خاص مرید مولوی روشن دین صاحب نے اعلان کیا تھا کہ یہ بات صحیح ہے، اور یہ دیکھیے مسلم میں اسی بقاعدہ سند موجود ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے حضرت نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ بڑے قابل غور ہے. وہ یہ ہے کہ یہ مان لیا کہ جب امام فاتحہ پڑھے اس وقت مقدی نہ پڑھے تو بعد میں پڑھ لے. کیوں بھائی باقی یہ لوگ فاتحہ امام جب پڑھتا ہے اس کے بعد پڑھتے ہیں، کہیں جا کر وہ ساتھ پڑھتے ہیں. اب دیکھیے نبی کی ایک حدیث کا انکار کرنے کے لیے کیسا عجیب طریق اختیار کیا گیا ہے. یہ مان لیا گیا کہ یہ اسی صورت کے متعلق ہے جس میں غیر مغضوب علیہم الضالین ہے. یہ اسی صورت کے متعلق حضور نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے جو صورت امام آمین سے پہلے پڑھتا ہے وہ فاتحہ ہوتی ہے نا. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. امام مسلم اس کی صورت پر اجماع نقل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حضرت نے مجھ سے یہ پوچھا ہے، میں نے جو بات کی تھی یہ ہے کہ حضرت نے حضرت عبادہ کی 2 حدیثیں پڑھی تھی. ایک حدیث پڑھی تھی اب بھی، اس کا اس میں مقدی کا نام نہیں تھا. یہ تھا کہ جو فاتحہ اور کچھ زیادہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، مقدی کا ذکر نہیں تھا. ایک آپ نے پڑھی محمد بن اسحاق والی حدیث جو جس کے پر میں نے جرا کی ہے کہ وہ ایک دجال کو داب راہی ہے، نسل کا شیعہ تھا، تکبیر کا منکر تھا، اور حنفیہ نے کسی فرض سے استدلال نہیں کیا. اس حدیث کے آپ نے لفظ میں پڑھے تھے کہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھے، یہ پڑھا تھا نا اس جھوٹی حدیث میں. اب دیکھو دونوں انہوں نے جو حدیثیں پڑھی وہ آپس میں ٹکرا گئی. ایک میں تھا کہ فاتحہ اور کچھ اور بھی پڑھے، دوسری میں ہے کہ فاتحہ کے علاوہ اور نہ پڑھے. حضرت نے دونوں حدیثوں سے استدلال کرنے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ پہلی حدیث آدھی پڑھی ساری نہیں پڑھی تاکہ کہیں میری دونوں دلیلیں آپس میں مناظرے میں ٹکرا نہ جائے. لیکن میں نے تو یہ بات بتانی تھی نا کہ حضرت نے یہ کام کیا ہے. اس کے بعد میں نے نسائی کے متعلق بھی عرض کیا تھا کہ وہاں بھی حضرت نے یہی کیا ہے کہ پہلی روایت پڑھی ہے جس میں نافع مجہول ہے. اسی کے بعد آگے آیت ہے وَإِذَا یہ آیت لکھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اسی نسائی میں اس کے نیچے حضرت کا فرض تھا کہ اسی صفحے سے جو ایک حدیث پڑھی تھی اس سے اگلی بھی پڑھ دیتے. فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات پڑھے تم خاموش رہو. ابن ماجہ میں اسی حدیث کے آگے لفظ ہے وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين. تو بات ثابت ہو گئی صاف. امام نسائی نے بات کتنی صاف کر دی. حضرت فرما رہے تھے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ آیت میں نماز کا ذکر نہیں سنایا تھا نا، ٹھیک ہے. اس میں وَإِذَا قُرِئَ کے فاعل کا پتہ نہیں کون ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کے مخاطب قرآن نے متعین نہیں کیے. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ وَإِذَا قُرِئَ کا فاعل امام اور انصتوا کے مخاطب مقدم. اب قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب امام قرآن پڑھے اس حدیث کے موافق. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اے مقدمو تم خاموش رہو. یا اللہ قرآن
کہ اے اللہ کے نبی قرآن کی کس صورت کے متعلق یہ حکم ہے؟ فرمایا وہ صورت جس میں غیر المغضوب علیہم والضالین آ رہا ہے، وہ صورت جو امام آمین سے پہلے پڑھتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اس حدیث کے متعلق امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر صفحہ 174 پر لکھا ہے ان کی صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ انداز مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیان فرماتے ہیں، کتاب القراءت بہقی کی روایت ہے، فرمایا کہ حضور کے پیچھے ایک شخص نے قرآن پڑھا، قرأ فی نفسہ، اپنے دل میں آہستہ آہستہ آپ فارغ ہوئے، فرمایا کہ سنو جب میں نماز پڑھا رہا ہوں اذا قرأ، اے میرے مقتدیو فانصتوا، تم خاموش رہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب القراءت بہقی میں ہے کہ آپ آرڈیننس بھیجتے تھے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاستووا صفوفکم، جب نماز کے لیے جماعت میں کھڑے ہو جاؤ صفیں سیدھی کیا کرو، وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ، اور جب امام قرآن پڑھنا شروع کرے فَأَنصِتُوا، تم خاموش ہو جایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کتاب القراءت بہقی میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھ رہا ہو فَلْيَصْمُتْ أَحَدُكُمْ، تم چاہیے کہ تم خاموش رہو۔ دیکھیے یہ آیت جو نازل ہوئی ہے صحابہ اس کا شان نزول کیا بیان کرتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں در منصور ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل اذا قرأت آئمتهم جاوبوهم، بنو اسرائیل یہودی اور عیسائیوں کا مطلب یہ تھا کہ جب ان کی جماعت ہوتی ان کا امام قرات پڑھتا، زبور پڑھتا، تورات پڑھتا، انجیل پڑھتا تو ان کے مقتدی بھی پیچھے پڑھتے۔ فقرہ اللہ لہذہ الامت، اللہ نے اس امت کے لیے یہ یہودیوں کی ریت پسند نہیں کی۔ فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اللہ نے یہ آیت بھیج دی کہ بس جب تک میں نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا اس وقت تم پہلے مذہب کے مطابق پیچھے امام کے پڑھتے رہے ہو، لیکن آج کے بعد جب تمہارا امام پڑھے اے مقتدیو تم خاموش رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عبداللہ بن مسعود؟ صحیح بخاری میں حضور کی حدیث ہے کہ قرآن سیکھنا چاہو تو پہلے نمبر پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ آپ فرماتے ہیں اما انکم ان تفہموا وان تعجلوا، کتاب القراءت بہقی میں یہ روایت موجود ہے کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں فہم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل دیا، سوچو امام کے پیچھے تم نے کیوں پڑھا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتاب القراءت بہقی میں روایت ہے المؤمن فی ساعۃ من استواء، مومن اگر قرآن سننا چاہے تو بیٹھ جائے، نہ چاہے تو کسی کام جانا ہے چلا جائے، لیکن جب مقدم امام کے پیچھے کھڑا کھڑا ہو تو پھر جب امام پڑھے تو مقدم قرآن سنے۔ یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب القراءت بہقی چوتھے صحابی اللہ کے نبی کے حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال بعض اشیاخنا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ اور ہمارا بھی یہی قول ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ قراءت خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی کتاب القراءت بہقی میں حضرت عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان جو مسئلہ قراءت خلف الامام ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ خاص وہ صورت مراد ہے جس میں غیر المغضوب علیہم والضالین آتا ہے، خاص وہ صورت مراد ہے جو امام آمین سے پہلے پڑھتا ہے، یعنی اللہ کے نبی کی 7 حدیثیں اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی 5 حدیثیں قرآن کی آیت کی تفسیر میں بیان کر دی۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ یہ آیت قراءت خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب القراءت میں 18 تابعین جو مکہ کے مفسرین ہیں، مدینہ کے مفسرین ہیں، پہلا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حالانکہ ان کو سکھا تقریب میں جو تھے اس کے مقبول اور سکھا لکھا ہے لہٰذا مجبور نہیں ہے، پھر وہ اکیلا نہیں، اس کے کئی صورت میں موجود ہے، اس کے شاہد موجود ہے، کہتے ہیں مقبول مدرس ہے، حالانکہ اس نے حدث نہیں کر کے نافع سے روایت کی ہے، بہشتی کے روایت موجود ہے، پھر کتائب نے 7 پر انہیں پڑے پہ اجراء کیے، ان کو چھوڑیے یہ آپ کا
مذہب کا بڑا عالم ابن حمام میرے سامنے، فتح میرے سامنے ہے، وہ کیا کہتے ہیں ابن صاحب کے لیے چلو آپ اپنا گھر کا فیصلہ کیجیے، لوگوں کو چھوڑیے. بات یہ ہے حکم قدیر جلد اول 168. اچھا توفیق ابن عباس ابن صاحب وهو الحق الأبلج وما نقل عن مالك فيه لا يثبت ولو صح لم يقبله أهل العلم كيف وقد قال الشغل فيه أمير المؤمنين في الحديث رواه الثلث البخاري وابن إدريس وعماد بن زيد وابن زيد والنوري وعبد الله بن مبارك وهتم بن أحمد وسمين عامة أهل الحديث رفع الله وقد قال البخاري في توفيق كتاب له ولكن المعصيات وإن مالكا رجع من كلام في ابن سعد مثل الله وفاك إليه هدية لکھا. ابن حمام مذہب احناف کا بڑا مستند مذہب مانا جاتا ہے، بہت بڑا ہدایت کے شرح میں لکھتا ہے کہ حد تو صحیح ہے کہ ابن عباس ابن صاحب جو ہے وہ سکہ ہے، معتبر ہے، اور جو امام مالک کی طرف نسبت کی جاتی ہے انتشار ہے، جھوٹا ہے، فرقہ ہے، کہانی اس سے ثابت نہیں ہے. اگر فرض کر ہم مان لیں تو عالم اس بات کو نہیں مانتے، صرف سب علماء اس کو سکہ کہتے ہیں، اس کی روایت کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ امام شعبہ جو بہت بڑے محدث تھے وہ کہتے ہیں امیر لیکن حدیث میں تو امیر المومنین ہے. آپ کہیں پنجاب اب کہاں جائیں، آپ کا حضور کہتا ہے اس کو امیر المومنین، اور پھر کہتا ہے کہ میرے باس ان کو سکہ میں ذکر کیا ہے، اور کہتا ہے کہ امام مالک نے اس کے ساتھ صلح کی، غصے کی بنا پہ اگر کہا ہے تو اس کے ساتھ صلح کیا تو اس کے ساتھ بہت خوشی معاملہ سارا ختم ہو گیا. اب دوسری جگہ ابن حمام کی دوسرا فیصلہ دوسری جگہ پر صفحہ 301 اما ابن اسحاق فثقة لا شبهة عندنا في ذلك ولا عند محقق المحدثين. ابن حمام کہتے ہیں ابن عباس ابن اسحاق جو ہے وہ سکہ ہے دھلنا موتبہ ہے پختہ ہے. لا شبهة عندنا في ذلك ہمارے نزدیک سے کوئی شبہ نہیں، ولا عند محقق المحدثين کے محقق ہیں ان میں سے کسی کے ہاں کوئی اس بات کو سکہ میں شبہ نہیں، لہٰذا آ کر یہ معاملہ ہو گیا ختم. باقی یہی یہ بات کہتے ہیں کہ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلم روایت نہیں ہے کی علاقہ فلسفے کے لیے، پھر پیش کیا کہ مولانا نبوی صاحب اور مولانا فلاحی السلام صاحب کا یہ بات انہوں نے پھیلا دیا. بھائی وہ بات تو گزر گئی، یہ ابھی کے آدمی ہے، اس لیے تمہارے مسلم کو نکالو. یا نبی لکھتا ہے کہ غیر مسلم ہے، نبی لکھتا ہے کہ غیر مسلم ہے. آپ کے نہیں کہا کہ امام نبی خود لکھتا ہے کہ مسلم ہے، اور کتابیں کھیلنے کی سن رہے پاسی میں پیش کرتا آپ کے سامنے. اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم آ کر آپ دیکھیں اس میں امام نبی کا کوئی موجود ہے، مولانا ثناء اللہ مولانا نبی صاحب امام سب پڑھ میں آئے، ان کو چھوڑیے، امام نبی نے یہ فیصلہ کو دیا. اچھا آگے لکھتے ہیں کہ آج یہ ملک میں نے جہاں تک مسئلے کے ساتھ تعلق تھا میں نے پڑھا، آپ نے آگے پوری پڑھ کے پڑھی تو اس نے بھی آپ کو پکڑا کہ فاتحہ تو آپ کو ملنے والی، اب آگے کے لیے دوسری چیز میں پڑھ سکتا چاہے تو پڑھ لیں گے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہی اللہ کا فلسفہ کو آپ نے لوٹایا، جتنے آپ نے روایتیں پیش کی، اقوال پیش کیے، یہ کیے کسی میں یہ الفاظ میں ترجمہ مولانا نے کیا کہ فاتحہ نہ پڑھو، فاتحہ نہ پڑھو. وہاں جب پڑھے امام چپ کرو، جب پڑھے امام تو کہتے ہیں کہ وہ سورۃ فاتحہ مراد ہے، تو امام فاتحہ پڑھے یا مسلم فاتحہ پڑھے. جب امام فاتحہ پڑھے تو آیت حدیث کا ترجمہ مولانا کے کہنے کے مطابق کیا ہوا کہ اذا کا فلسفوں کے ساتھ یہ ملائے وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَقُولُوا آمِينَ، جب کہے غالب تو آمین کہو. یہ جو سورۃ فاتحہ ہے اس کے بعد آمین کہو. اس سے دلیل یہ لیتے ہیں کہ یہاں فاتحہ مراد ہے. تو مانا یہ ہوا کہ اذا قرأ کا مانا اذا قال فاتحہ، جب امام فاتحہ پڑھے تو جب فاتحہ پڑھے اس وقت کو بعد کیوں روکتے ہو آپ؟ ہم کیوں کہیں؟ ہمارا سوال نہیں ہے. آپ اگر ثابت کرتے ہیں تو اسی حد تک کہ فاتحہ تک نہ تو اس کے آگے پیچھے آپ روک نہیں سکتے. آپ کی خود دلیل نہیں کوئی، آپ کیسے کرو گے؟ سوال یہ آپ سے رہا ہے کہ مولانا نے ان روایت کا کوئی جواب نہیں دیا. اب اس کے آگے میں نے روایت پیش میں نے کہتے بھی مقتدی کی روایت اس میں مقتدی کا لفظ نہیں ہے، اپنے طرف سے پڑھایا، میں نے نہیں پڑھایا. اس میں ہے کہ من جو شخص، اس میں ہے لا صلاۃ، کوئی نماز جسے لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، جس کسی قسم کی نماز نہیں، لا صلاۃ یہ کسی قسم کی نماز نہیں، نبی کے الفاظ اللہ سمجھے نہیں، لہٰذا فاتحہ کے بغیر نماز ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ صاف ہے، چاہے کون سی نماز اس کو نماز ہی نہ کہو، مقتدی کو بتاتا ہوں. ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ہو کہ آپ نے مقتدی کو فاتحہ منع کی ہو، اس میں مقابلہ، اس کے بغیر مقابلے کی صورت ہی ہونا نہیں. پھر آپ نے آثار پیش کی، ان
اقوال, عبداللہ بن مغفل کا اقوال, علی بن ابی طالب کا قول, انس بن مالک کا قول, اسی کی ذکر کا آپ نے نام لیا, اسی لیے موجود ہے. آپ خدا کے راستے کہیں کہ ہے یا نہیں جس میں یہ آثار موجود ہے کہ یہ صحابی امام کے پیچھے فاتح پڑھنے کا حکم دیتے فاتح. اگر یہ مراد ان کی فاتح ہے یہاں تو اس میں کہاں ہے؟ آپ نے وہ آیات پیش کی تو اس میں یہ الفاظ ہے کہ امام احمد کہتا ہے کہ اجماع ہے کہ یہ فاتح خلفان کی بدل, یہ بھی غلط آپ نے کہا. اجماع پھر صلاح ہے, پھر فاتحہ نہیں ہے, تو صلاح میں کئی مسئلے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد آپ نزول بتلاتے ہیں, آپ کے فقہاء اس سے دو مسئلے نکالتے ہیں. دوسرا مسئلہ نکالتے ہیں خطبے کا, اذا قرآن فاستمعوا وانصتوا, کہتے ہیں خطبے میں خاموش رہو, اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی مانتے ہیں صرف نماز کے لیے خطبے کے لیے بھی مانتے ہیں, خطبے کے لیے اسی یونیورسٹی میں 3-4 اقوال ہیں, صرف ایک قول نہیں ہے, آپ نے دوسرے قول چھوڑ دیے. اور آپ کے فقہاء بھی کہتے ہیں کہ یعنی وہ جو ہے نماز کے لیے بھی کہتے ہیں اور خطبے کے لیے بھی کہتے ہیں, اور ساتھ خطبے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سوائے والا اگر حضور کا نام آ جائے فیصل اسلامی نفسی ہدایت کے لوگ مقتدی جب خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو اسے ضرور پڑھ دے. یہ کیوں آپ نے قرآن حکم توڑ دیا؟ اگر اسی آیت کو استعمال کرتے اسی کے لیے, اسی حکم کو آیت میں داخل کرتے ہو, خود اس آیت کے خلاف ہو. آپ اس آیت کی کئی مخالفتیں کریں گے. جب قرآن پڑھا جائے تو مدرسے میں کتنے طلباء بیٹھ کے پڑھاتے ہو؟ سارے پڑھ رہے ہو, ایک کو پورے حکم دیتے ہو. جب ختمے پہ جاتے ہو درود دینے کے لیے, ختم دینے کے لیے, تو کتنے مل کے پڑھتے ہو؟ پھر امام کے پیچھے سناد کیوں پڑھتے ہو؟ چپ رہو نا, قرآن تو کہے چپ رہو, تم کی سنا پر جب کہتے ہو امام جب پڑھے چپ ہو جاؤ, سناد کیوں پڑھتے ہو؟ سناد کی جان کیوں دیتے ہو تم لوگ؟ حکم یا تم حکم کو توڑتے ہو. پھر فجر کی نماز ہو رہی ہے کہ یہ سنت کیوں پڑھتے ہو؟ تم کیوں تم کے خلاف گئے؟ تم کی مانا کچھ نہ کہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, نماز شروع ہے, تکبیر لگی ہوئی ہے, امام قرات کر رہا ہے, جاہی قرات ہو رہی ہے, اب میں پہاڑ سے آیا ہوں, نماز میں داخل ہو جاؤں یا نہ؟ کیسے داخل ہو جاؤں گا؟ کیا سن رہا ہوں, داخل ہونے کی کیا صورت ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے اب اللہ اکبر کہوں گا, ہم سے تو نہیں ہوا, چپ تو نہیں ہوا, تم تو کہنے کا حق ہے, اب کیسے داخل ہو جاؤ؟ آپ خود بات تم کو توڑ رہے ہو. جب آپ مان چکی کہ آیت مخصوص میں تو بات ہے جسے مولا احمد جیون نے لکھا ہے کہ تفسیرات احمدی کے اندر, تو آپ کو دلی کیسے بناتے ہیں؟ آپ کا قاعدہ اس کو نہیں مانتا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کے قواعد پیش کیے, نور انوار تنویر, وہ سب لکھتے ہیں کہ یہ آیت دونوں آیتیں آپ سے معاہد ہے, لہٰذا یہ ثابت ہے. اب کیا کریں, جسے نواز سے سمجھا وہ نہ نکلا, آپ کے بڑے کہتے ہیں کہ یہ آواز معتبر نہیں ہے, یہ آیت حجت نہیں, آپ کے نہیں, اس کو بڑا بار پیش کیے جائے, بڑا پیش کی جائے. ابھی میرے دوست, میرا مطالبہ جو میں نے روایتیں پیش کی ان کے مطابق مولانا نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے صحیح روایت پیش کی جس میں الفاظ رہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ امام, نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اب مجھے بتاؤ اس کی صلاح کیا مولانا کو صحیح چاہیے؟ ایک اور روایت پیش اور روایت کر دوں, روایت بھلے مولانا کے ذمہ ہو, پتہ نہیں کب چکائے گا. اچھا ٹی وی دیتی ہے حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى خلف امام فليقرأ بفاتحة الكتاب, جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ سورہ فاتحہ پڑھے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صحیح ہے, یہ 5ویں رات مولانا آپ کی ذمہ ہے, اب آپ اس کا جواب دیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرے دوست اور بزرگوں, میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی اور 7 حدیث اللہ کے پیغمبر کی, 5 اللہ کے نبی کے صحابہ سے اس کی تفسیر اور 18 تابعین جو مکے کے تابعین ہیں, مدینہ منورہ کے ہیں اور کوفہ کے ہیں, بصرہ کے ہیں, تمام مفسر تابعین. اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں, بات ابھی میری پوری نہیں ہوئی تھی, کہ 5 صحابہ نے یہ کہا ہے کہ یہ قرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے. حضرت نے اجماع کے متعلق مجھے یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ امام احمد نے صرف یہ فرمایا ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے,
یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے بارے میں نازل ہوئی، یہی ہے نا حضرت کا مطلب، قرآن کے بارے میں نہیں ہے. تو حضرت آیت کے لفظ کیا ہے؟ وَإِذَا کوئی القرآن ہو، جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو مطلب تو نہیں نکلے گا. اور کیا ہوگا؟ مطلب تو یہی ہوا نا کہ ساری نماز کا مسئلہ نہیں ہے. جب امام نماز میں قرآن پڑھے گا اس وقت تم خاموش ہو جاؤ. تو یہ بات تو حضرت نے تقریر کر دی کہ آیت بھی اسی بارے میں ہے. یہ 60 حدیثیں ہیں. ہاں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں فاتحہ کا لفظ نہیں ہے ترجمے میں نے وضاحت کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے غیر مغضوب علیہم الضالین یہ آیت پڑھ کر سورۃ فاتحہ متعین کر دی ہے. آمین کا لفظ بیان کر کے متعین کر دیا ہے کہ امام جو سورت آمین سے پہلے پڑھتا ہے وہ ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت نے میرے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ کتاب القرآن جیسی مقبول نے حدثنی کہا ہے. یہ بات غلط ہے. اس حدیث کی سند میں کتاب القرآن جیسی میں حدثنی نہیں ہے. حضرت نشان لگا کر میرے پاس بھیج دیا. میں نے کتاب کا نہیں کہ مجھے کوئی نام کتاب القرآن میں آپ نے نام لیا ہے. کتاب القرآن میں اس حدیث میں بلکہ دنیا کی جی ذرا ٹھیک ہے آپ چار قدم سے کھول کی تحریر ثابت کریں. نمبر 1. دوسرا آپ نے کہا ہے کہ نافع کے متعلق میں نے مجھے کہا تھا نا ابن حبان نے اسے فکر کہا ہے. اس سے آگے ابن حبان نے کیا کہا ہے؟ حیرت ہے کہ حضرت نے وہ بات بیان نہیں کی. یہ نافع شخص تھا جس سے دنیا میں یہی ایک حدیث نے بیان کیا. اور ابن حبان کہتے ہیں حدیث معلل، اس کی یہ حدیث امید ہے، بیمار ہے، صحیح نہیں ہے. حضرت نے اتنا تو بیان کر دیا لیکن ابن حبان نے اسی حدیث کے متعلق نافع پر جو جرا کیا ہے وہ حضرت نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق کے متعلق ابن حمام نے لکھ دیا ہے کہ امام مالک نے رجوع کر لیا تھا، سنا کر لی تھی. میں کہتا ہوں امام مالک کے رجوع کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں، میں نے امام مالک کے علاوہ ابن نمار حسان بن ارباب بہت سے محدثین سے بیان کیا ہے یا سب نے رجوع کر لیا ابن اسحاق کے متعلق. جب باقی سب کی جگہ مقبول ہے تو آخر آپ نے ایک فرض ثابت کرنا ہے. آپ کو ایسے آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں فرض ثابت کرنے کے لیے جس کو بہت سے محدثین دجال کہتے ہیں، کوئی اسے شیعہ کہتا ہے، کوئی اسے تقدیر کا منکر کہتا ہے. اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ تقدیر کے منکر کا تو سلام نہیں تھا بھلے مانا سلام. آپ تقدیر کے منکر کی حدیث میں نہیں سمجھ پا رہے اور اس سے فرضیت ثابت کر رہے ہیں. اگر تقدیر کے منکر کی بات ماننی ہے تو پہلے حضرت کے معنی مفصل سے یہ نکال کے والقدر خیر رہی و چل رہی من اللہ تعالیٰ. یہ محمد بن اسحاق وہی ہے جو میراث اسلامی کا منکر ہے اور مرزائی اس کی روایت سے استدلال کرتے ہیں. یہ محمد بن اسحاق نہیں ہے جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں اسلام میں شامل کی ہیں اور آج تک عیسائی اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں ان باتوں کی وجہ سے جو اس محمد بن اسحاق نے جھوٹی باتیں اسلام کی کتابوں میں شامل کر دی. یہ ہے محمد بن اسحاق جس کی روایت آپ قرآن کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں، کئی احادیث کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ شعبہ کہتے ہیں کہ یہ ابن اسحاق تو امیر المومنین سے حدیث ہے. حضرت اس کی سند دیکھے کتاب القرآن میں اس میں احمد بن عمر کے ابن بیٹا جو بڑی فرموت حدیث آ گئی. یہ بات شعبہ سے ثابت ہی نہیں، سند جو ہے اس کی سند نہیں ہے بالکل. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ بھائی ذا کارا آسان سے تم کا معنی یہ ہے کہ جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہو تم خاموش رہو. تو بھائی بعد میں کیوں منع کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں نے یہ تو بتا دیا نا بھائی ذا کارا آسان سے تو جب امام فاتحہ پڑھے تو مقدمہ تم فاتحہ نہ پڑھو، تم خاموش رہو. یہ ثابت ہو گیا نا. اب اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ مقدی پڑھے تو آپ اس حدیث میں آگے اللہ کے نبی سے یہ اضافہ دکھا دیں کہ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ السُّورَةَ جب امام سورت پڑھے فَاقْرَؤُوا الْفَاتِحَةَ اور مقدمہ تم فاتحہ پڑھ لیا کرو. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی کتاب میں ایسی حدیث موجود نہیں ہے. حضرت نے حدیث اگر آپ اس کو مان لیں اس کے بعد آپ بار بار مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ محمد ابن اسحاق ابن حمام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور پھر فرماتے ہیں کہ حنفی فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جی یہ آیت دونوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں بھی اور خطبے کے بارے میں بھی. تو کیا یہ بات میرے خلاف ہو گئی؟ نماز کے بارے میں مان لیا نا حضرت نے تو دعویٰ تو میرا بالکل ثابت ہو گیا. میں نے تو کہا کہ خطبے کے بارے میں آپ کا موجودہ رہے. خطبے کے بارے میں ہے جو وہ آپ بے شک پڑھے
اس بات کو پیش کریں لیکن یہ اس سے مخالف نہیں. اب ان 7 حدیثوں کے بعد اور سنیں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من صلی رکعتن فلم یقرأ من قرآن فلم یصلی, جس نے ایک رکعت بھی پڑھی اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی الا ان یکون وراء الامام. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صحابی شریف اللہ کے 128 اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں, فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا یقرأ فی بفاتحۃ الکتاب لا تجزی صلاۃ, وہ نماز جائز نہیں ہوتی جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے الا ان یکون وراء الامام. یہی کتاب القراءۃ بیٹھی کہ جس میں امام کوئی شخص فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی لیکن اے مقتدیوں تم نہ پڑھو. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن, ہر وہ نماز جس میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی فہی خداج, وہ ناقص ہوتی ہے الا ان یکون وراء الامام, ہاں امام سے پیچھے ہو. اس کو دارقطنی روایت ہے. اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دارقطنی کا صفحہ میرے پاس 124 ہے. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ الا وراء الامام. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ فرمایا, اے صحابہ یہ بات سن لو, یاد کرو, وہ نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو. کتاب القراءۃ صفحہ 173 بیٹھی تھی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے ہمیں یہ فرمایا, کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب, ہر وہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز نہیں ہوتی الا ان یکون وراء الامام, وہ ناقص ہوتی ہے ہاں مگر امام کے پیچھے ہو. یہ بھی کتاب القراءۃ کی روایت ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کل صلاۃ قراءۃ, حضور کہتے ہیں ایک آدمی نے آ کر پوچھا حضرت ہر نماز میں قراءت پڑھنی چاہیے؟ کالا نام فرمایا ہاں. تو ایک سننے والا کہتا ہے وجبت حاضری, یہ سب کے ذمہ واجب ہو گئی. حضرت فرماتے ہیں ما ارى الامام اذا عمل قوم الا وقد كفاهم, نہیں کہیں غلطی میں نہ آ جانا, جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے, مقتدی کو پڑھنا نہیں چاہیے. یہی بات حضور کی مجلس میں پھر ابو درداء نے خود آگے لوگوں کو پہنچائی, کیونکہ ابو درداء فرماتے ہیں کہ ان کو اقرب القوم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کے قریب بیٹھا تھا, حضور نے مجھے یہ کہا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے. تو پھر میں نے اس پر اعلان کیا تاکہ سارے لوگ سن لیں کہ بھائی دیکھو مقتدی کو امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی چاہیے. یہ میں نے 7 حدیثیں اور پڑھ دیے, جن 7 حدیثوں میں 7 فاتحہ کا لفظ ہے. جو روایتیں پیش کی ہیں مولانا نے صحابی کے حوالے سے پیش کی ہے. اس روایت میں راوی علیہ السلام ہے جو صحیح سے نگاہ کا خاندان دیکھے نگاہ دار موجود ہے, یہ راوی ضعیف ہے, لہٰذا یہ روایت موضوع ہے. سب سے بڑھ کر یہ روایت موطا میں موجود ہے, جہاں یہاں مالک کا نام امام مالک نے کام کیا, حالانکہ موطا میں رسول روایت نہیں ہے کہ مالک اسلام کا ترجمہ نظام میں آپ دکھا سکتے ہیں. نظام پڑھانے نظام میں دیکھو ابھی ہے ترجمے میں نہیں ہے, انسان بھی ہے کسی تو ہے انسان نے لکھا کہ ایمان ہی مفسرین نہیں آپ نکالیں گے انجان سے نکال دیں بات کہا کوئی اس کو نہیں کہا, بات اس کو نہیں کہا. سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں کہتا ہے کہ حد سلام مالک, یہ مالک سے نقل کرتے معطا میں جابر کا قول ہے موجود, روتانی میں کا قول ہے, یہ امام مالک پر صحیح تفصیل اگر معلومات ہے دیا ہے وہ امام کے کتاب میں رسول اللہ رسول اللہ سمجھی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.ahlulhadith.net. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں. اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 05148303886. موبائل نمبر 0301561581 0345509374